السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 41 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے پیج نمبر 81 پر، اور اس سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے القداحۃ۔ القداحہ بولتے ہیں لائٹر کو، ہوتا ہے نا، لوگ سگریٹ منہ میں ڈالے اور ایک لائٹر نکالا اور فوراً اس کو جلایا سگریٹ کو، وہی لائٹر۔ اب لائٹر کی بھی الگ الگ شکلیں آ گئی ہیں۔ القداحۃ لائٹر، قدح یقدح کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ٹکرانا کسی چیز سے اور اس کے ذریعے چنگاری پیدا ہونا اور لائٹ پیدا ہونا، تو القداحہ بولتے ہیں لائٹر کو۔ رأى صادق في يد والده علبة صغيرة طريفة من المعدن، صادق نے اپنے والد کے ہاتھ میں ایک انوکھا چھوٹا سا ڈبہ دیکھا، یا صادق نے اپنے والد کے ہاتھ میں دھات سے بنی ہوئی ایک انوکھی چھوٹی سی ڈبیا دیکھی۔ علبتن کے معنی ہوئے ڈبیا، علبتن صغیرتن کے معنی ہوئے چھوٹی سی ڈبیا۔ رأى صادق في يد والده علبة صغيرة طريفة من المعدن، صادق نے اپنے والد کے ہاتھ میں دھات سے بنی ہوئی ایک انوکھی چھوٹی سی ڈبیا دیکھی۔ وَكَانَ وَالِدُهُ يَضْغَطُ جَانِبَهَا، اس کے والد اس ڈبیا کے ایک کنارے پر دباتے تھے، دبانے سے جو ہے پھر وہ روشنی نکلتی تھی ٹکرا کر۔ زغطا یزغط کے معنی ہوتے کلک کرنا اور دبانا، زغطا کے معنی ہوتے کلک کرنا اور دبانا۔ وَكَانَ وَالِدُهُ يَزْغَطُ جَانِبَهَا، اور اس کے والد اس ڈبیا کے ایک کنارے کو دباتے تھے۔ فَيَنْفَتِحُ غِطَاءُ الْعُلْبَةِ بِقُوَّةٍ، جس کی وجہ سے اس ڈبیا کا ڈھکن زور سے کھلتا تھا، جس کی وجہ سے اس ڈبیا کا ڈھکن زور سے کھلتا تھا۔ ینفتح کھلتا تھا، بقوت قوت سے یعنی زور سے، یعنی فوراً کھل جاتا تھا وہ۔ انفتح ینفتح انفتاحا کے معنی ہوتے کھل جانا۔ غطاء العلبہ ڈبیا کا ڈھکن۔ وتظہر منها شعلة نار صغیرہ کالتی تظہر من عود الکبریت، اور اس سے آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ نکلتا تھا، اور اس سے یعنی اس ڈبیا سے آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ نکلتا تھا۔ کالتی تظہر من عود الکبریت، بالکل اسی طرح سے جیسے دیا سلائی سے نکلتا ہے، یعنی کہ جیسے میچ باکس میں سے ہم وہ جو میجسٹک نکالتے ہیں نا اور پھر جلاتے ہیں اور پھر ایک لائٹ نکلتی ہے، اس سے ٹکرانے کے بعد رگڑنے کے بعد بالکل ایگزیکٹلی جو ہے اسی طریقے سے روشنی نکل رہی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں دیا سلائی یعنی کہ میچ اسٹک۔ وَتَظْهَرُ مِنْهَا شُعْلَةُ نَارٍ صَغِيرَةٍ كَالَّتِي تَظْهَرُ مِنْ عُودِ الْكِبْرِيتِ، اور اس سے آگ کا ایک چھوٹا سا شعلہ نکلتا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ دیا سلائی سے نکلتا ہے۔ عود کے معنی ہوتے ہیں وہ میچ اسٹک، وہ پیس ایک جو ہوتا ہے جس کی نوک پر ایک چھوٹی سی کچھ جو ہے کیمیکل لگا رہتا ہے، وہی جلتا ہے۔ اور الکبریت بولتے ہیں میچز کو جو جلانے کا کام کرتا ہے، اور عود بولتے ہیں وہ لکڑی جو ہوتی ہے اس کو۔ یہاں دیوبند کے علاقے میں بہت سارے جو درخت لگائے جاتے ہیں، ان سے جو ہے میچ اسٹک تیار کی جاتی ہے، بہت یہاں پر اس کی کھیتی فارمنگ ہوتی ہے۔ ثم يقفل الغطاء ويزغطه فتطفأ النار، اس کے بعد وہ ڈھکن کو بند کر دیتا ہے، ويزغطه اور اسے دبا دیتا ہے، فتطفأ النار اور پھر آگ بجھ جاتی ہے۔ ثم يقفل الغطاء، اقفل يقفل اقفالا کے معنی ہوتے ہیں بند کرنا، اور الغطاء کے معنی ہوتے ہیں ڈھکن۔ ثم يقفل الغطاء، اس کے بعد وہ ڈھکن کو بند کر دیتا ہے، ويزغطه اور اسے دباتا ہے، فتطفأ النار اور پھر آگ بجھ جاتی ہے۔ ثم يقفل الغطاء ويزغطه فتطفأ النار،
اس کے بعد وہ ڈھکن کو بند کر دیتا ہے اور اسے دبا دیتا ہے، پھر وہ آگ بجھ جاتی ہے. وَتَبْقَى الْعُلْبَةُ مُخْفَلَةً، اور وہ ڈبیا بند رہتی ہے، یعنی جب تک ہم انٹینشنلی اسے کھولیں گے نہیں تب تک وہ ڈبیا بند رہے گی. وَتَبْقَى الْعُلْبَةُ مُخْفَلَةً، اور ڈبیا بند رہتی ہے. وَيُعِيدُهَا إِلَى جَيْبِهِ، اور پھر اسے وہ واپس اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. وَيُعِيدُهَا إِلَى جَيْبِهِ، اور اسے وہ واپس اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، اپنی پاکٹ میں لوٹا دیتا ہے. فَعَادَ يُعِيدُ إِعَادَةً، لوٹانا، واپس کر دینا. فَسَأَلَ صَادِقٌ وَالِدَهُ عَنْ هَذِهِ الْعُلْبَةِ، صادق نے اپنے والد سے اس ڈبیا کے بارے میں پوچھا. صادق نے اپنے والد سے اس ڈبیا کے بارے میں سوال کیا، اس ڈبیا کے بارے میں پوچھا. فقال له والده، تو اس کے والد نے اس سے کہا، هذه تسمى قداحة، اسے لائٹر کہا جاتا ہے. ونستعملها بدل الكبريت، اور ہم اسے میچز کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس کو دیا سلائی کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. بدلہ مطلب جگہ پر، ان پلیس آف سم تھنگ. الکبریت آپ کو معلوم ہو گیا کیا ہے، دیا سلائی جسے کہتے ہیں. ایک بار اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. رأى صادق في يد والده علبة صغيرة طريفة من المعدن. Sadiq saw in his father's hand a unique little metal box. علبة صغيرة, little box. طريفة, unique. من المعدن, which was made from metal. اس پورے کا یوں کر لیجئے کہ صادق saw in his father's hand a unique little metal box. وَكَانَ وَالِدُهُ يَزْغَطُ جَانِبَهَا, and his father was pressing its side. His father would press its side. فَيَنْفَتِحُ غِطَاءُ الْعُلْبَةِ بِقُوَّةٍ, and then the lid of the box would open forcefully. وَتَظْهَرُ مِنْهَا شُعْلَةُ نَارٍ صَغِيرَةٍ كَالَّتِي تَظْهَرُ مِنْ عُودِ الْكِبْرِيتِ, and then a small flame of fire would appear from it, just similar to what appears from a matchstick. Matchstick سے جیسے نکلتا ہے بالکل ویسے ہی. ثم يقفل الغطاء, and then he would close the lid. ويزغطه, and would press it. فَتَطْفَأُ النَّارِ, and then the fire go down, and then the fire was extinguished. وَتَبْقَى الْعُلْبَةُ مُقْفَلَةً, and the box remained closed. وَيُعِيدُهَا إِلَى جَيْبِهِ, and then he would return or put it back in his pocket. فَسَأَلَ صَادِقٌ وَالِدَهُ عَنْ هَذِهِ الْعُلْبَةِ, so Sadiq asked his father about this box. فَقَالَ لَهُ وَالِدُهُ, so his father said to him, هَذِهِ تُسَمَّى قَدَّاحًا, this is called as lighter. وَنَسْتَعْمِلُهَا بَدَلَ الْكِبْرِيتِ, and we use it instead of matchsticks or instead of matches. اب دیکھیے آگے اگلا پیراگراف. ذات مرة لعب بالقداحة صادق في غیبوبة والديه. یہ جو ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا تو میجر پارٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑی مفید چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک کیا کہتے ہیں نیگیٹو سائڈ بھی ہوتا ہے. ان کے پروز ہوتے ہیں اور ان کے کونز ہوتے ہیں. پروز بھی بہت ہیں، کونز بھی بہت ہیں. ان جدید چیزوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ انسان کو نقصان بہت پہنچا دیتی ہیں. ابھی دیکھیے کار ہے، کتنی بڑی سہولت کی چیز ہے، لیکن کار سے روزانہ کتنے ہزار لوگ پوری دنیا میں مرتے ہیں. ایکسیڈنٹ سے کتنے ہزار لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. اور بھی دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، اس سے کتنے لوگ مرتے رہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے، اپنا فائدہ ہوتا ہے. انٹرنیٹ ہے، کتنی بڑی سہولت ہے، ہم اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، دینی علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اسی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے غلط رابطے لوگ بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے چیٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آن لائن فراڈ کرتے ہیں، ویب سائٹوں کی ہیکنگ کرتے ہیں. یعنی بے شمار چیزیں ہیں، ایک پوری دنیا ہے فراڈ کی آن لائن پر جو بنائی گئی ہے. تو ہر چیز کے اپنے کونز ہوتے ہیں، اپنے پروز ہوتے ہیں. ذات مرۃ لعب بالقداحة صادق فی غیبوبة والدیہ. ایک مرتبہ صادق
اپنے والدین کی غیر حاضری میں یا عدم موجودگی میں لائٹر سے کھیلنے لگا. ذات مرۃ لعبہ، ایک مرتبہ کھیلنے لگا. بالقداحۃ، لائٹر سے. صادق، صادق، ایک مرتبہ صادق لائٹر سے کھیلنے لگا. فی غیبوبۃ والدیہ، اپنے والدین کی غیر حاضری میں، اپنی والدین کی عدم موجودگی میں. اردو بھی آپ لوگ اپنی صحیح کریں. لکھنے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بہت پریشانیاں ہیں، لیکن کم سے کم بولنے میں تو پریشانی نہ ہو. چھوٹا سا اردو کا لفظ مشکل ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے تو بہت شرم کی بات ہوگی. اور لکھنے کا معاملہ تو آپ لوگوں کا کمزور ہے، کسی کسی کا ہی شاید صحیح ہو، اس پہ بھی آپ لوگ دھیان دیجئے. فسقطت من یدہ، اور پھر وہ لائٹر اس کی ہاتھ سے گر گیا. وہی مفتوحۃ، جبکہ وہ کھلا ہوا تھا. کھلا ہوا لائٹر یعنی کہ وہ جل رہا تھا. والنار ظاہرۃ منہا، اور اس سے آگ نکل رہی تھی. اس سے آگ ظاہر ہو رہی تھی یعنی اس سے آگ نکل رہی تھی. فاشتعل طرف ثوبہ، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے کے پلے میں آگ لگ گئی. فاشتعل طرف ثوبہ، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے کے کنارے میں یا پلے میں آگ لگ گئی. اشتعلہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا آگ کی زد میں آ جانا یا آگ کی طرح جلنے لگنا. وصرخ صراخا شدیدا، اور وہ بڑی شدت سے چیخ پڑا، اور وہ بڑی شدت سے یا بڑی زور سے چلایا. صرخ یصرخ کے معنی ہوتے ہیں چلانا. صراخا شدیدا، یہ دیکھیے جناب، یہ ہے مفعول مطلق. یہ مفعول مطلق کی وہ قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق تاکیدی. مفعول مطلق کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک نوعی، ایک عددی اور ایک تاکیدی. پارٹ 2 میں اس کی پوری بحث آ چکی ہے. مفعول مطلق کی جو تینوں قسمیں ہوتی ہیں وہ تینوں کی تینوں منصوبات میں سے ہیں، یعنی ان پر فتح آئے گا. صراخا شدیدہ پر اسی لیے فتح آیا ہوا ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے. وصرخ صراخا شدیدا، اور وہ تیز چلایا، زور سے وہ چلا پڑا. وہ متعلم، اور وہ سخت تکلیف میں تھا، اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی. تعلم یتعلم کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی ان پین، تکلیف میں ہونا. فبادر الیہ اخوہ، چنانچہ اس کا بھائی جلدی سے اس کے پاس گیا. فبادر الیہ اخوہ، چنانچہ اس کا بھائی جلدی سے اس کے پاس گیا. واطفأ النار، اور اس نے آگ کو بجھایا. دیکھیے ایک طفئ یطفئ ہے، طفئ یطفئ کے معنی ہوتے ہیں بجھ جانا، اور اطفأ یطفئ کے معنی ہوتے ہیں بجھا دینا. فبادر الیہ اخوہ، چنانچہ اس کا بھائی جلدی سے اس کے پاس گیا. واطفأ النار، اور اس نے آگ کو بجھا دیا. وذهب به الى طبیب، اور اسے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. ذهب مانے جانا، ذهب کے ساتھ کوئی ایسا ناؤن استعمال کیا جس پر با پریپوزیشن ہے تو اس چیز کو لے جانا. ذهب به، اسے لے گیا، اس کے ساتھ گیا یعنی اس کو لے گیا. وذهب به الى طبیب، اور اسے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. کان محل عیادته مجاورا للبیت، آپ کہیں کہ اس کی کلینک اس کے گھر کے بغل میں تھی. کان محل عیادتہ، یعنی اس کی کلینک کی دکان مجاورا للبیت، گھر سے لگی ہوئی تھی، یعنی his clinic was next to the house, next to his house. عیادہ مانے ہوتے کلینک. عیادہ مانے عیادت کرنا، کسی مریض کو دیکھنے جانا، اور عیادہ کے معنی کلینک کے بھی ہوتے ہیں. محل کے معنی ہوتے شاپ. محل عیادتہ، اس کی کلینک شاپ، یعنی اس کی کلینک کی دکان تھی. مجاورا للبیت، اس کے گھر سے بالکل لگی ہوئی تھی. فعالجہ وربط موضع الحرق فی یدہ ورجلہ، چنانچہ اس نے اس کا علاج کیا، یعنی اس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا. اس کے ہاتھ پیر میں جلنے کی جگہ پر پٹی باندھی. ربطہ کے معنی ہوتے ہیں پٹی باندھی. موضع الحرق، جلنے کی جگہ پر. فی یدہ ورجلہ، اس کے ہاتھ اور پیر میں، اور اس کے ہاتھ اور پیر میں جلنے کی جگہ پر پٹی باندھی. وبعد ایام نزعت امہ الرباط عن یدہ وساقہ، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اس کے ہاتھ اور پیر سے پٹی کو نکال دیا. کچھ دنوں کے بعد اس کی والدہ نے اس کے ہاتھ پیر یا پڈلی کے اوپر سے پٹی اتار دی. ساقن کے معنی ہوتے ہیں پڈلی. نزع ینزع کے معنی ہوتے ہیں کھینچ کر کسی چیز کو نکال دینا، اور رباط بولتے ہیں پٹی کو. ولیکن بقی اثر الحریق فیہما، لیکن جلنے کا اثر اس میں باقی رہا. ایک بار جب کوئی چیز جل جاتی ہے یا کوئی شدید چوٹ لگ جاتی ہے یا زخم آ جاتا ہے تو وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت مشکل سے جاتے ہیں.
اس کے اثرات انسان کے جسم پر باقی رہتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اس کو توڑ دیا گیا ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ کوئی بھی طاقت بالکل اسی طرح سے اس کو ریسٹور نہیں کر سکتی ہے. ولیکن بقی اثر الحریق فیہما، لیکن ان میں جلنے کا اثر باقی رہا. فکان کلما رآہ حزنا، تو وہ جب جب دیکھتا اسے وہ غمزدہ ہو جاتا، وہ جب جب اسے دیکھتا وہ غمزدہ ہو جاتا. فکان کلما رآہ حزنا، تو وہ جب جب اسے دیکھتا وہ غمزدہ ہو جاتا، یعنی اس زخم کو دوبارہ اس کی یاد تازہ ہو جاتی کہ یار میں نے جو ہے کتنا نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو. وعزم على ان لا يلعب بالقداحة، اور اس نے عزم مصمم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ لائٹر سے نہیں کھیلے گا. عزمہ یعزمو کے معنی ہوتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ لائٹر سے نہیں کھیلے گا. ولا بغیرها من ادوات البیت، اور گھر کے نہ ہی کسی اور سامان سے، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ لائٹر سے اور گھر کے کسی اور سامان سے کبھی نہیں کھیلے گا. ادوات کے معنی ہوتے ہیں ساز و سامان، ادوات البیت گھر کے ساز و سامان. انسان کو جب ایک بار چوٹ لگ جاتی ہے، میں اس پہ مجھے ایک چیز یاد آیا، ہم لوگ بچپن میں گئے تھے ایک سرکس دیکھنے کے لیے، بہت چھوٹے تھے، میرا خیال ہے شاید میں 10 سال کا تھا یا 9 سال کا یا 11 سال کا، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں. تو سرکس تھا، بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سرکس تھا. اب تو سرکس جو ہے دنیا میں دیکھنے میں بہت کم آتے ہیں، اصل میں سوشل میڈیا وغیرہ نے بہت ساری چیزوں کو بالکل ریپلیس کر دیا ہے. تو اس میں اس قدر جو ہے سرکس کے ایسے ایسے نمونے دکھاتے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ چوری چوری بھاگ کر میں نے تقریباً ایک سرکس سنگل ایک ہی شو تھا، اس کو 3-4 بار میں نے دیکھا تھا. اس میں کچھ شیر تھے، کچھ ایکٹنگ تھی کچھ لوگوں کی، عجیب عجیب رسیوں پہ چلنے کا، مطلب وہ 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا شو ہوتا تھا. بہت ہی مطلب مشکل سے اس زمانے میں جو ہے دیکھ ملتا تھا، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے بڑی سختی ہوتی تھی، والد صاحب کی طرف سے سختی ہوتی تھی، لوگ بچے ڈرتے ہیں اپنے ماں باپ سے. تو ہم کچھ لڑکے جو ہے ایک شو اتنا شاندار تھا کہ اس کو، یعنی 8-9 سال کے تھے سرکس کا، اس کو کئی بار دیکھنے کے لیے گئے. اس میں ایک چیز، ایک شو ہوتا ہے، وہ شو یہ ہوتا ہے کہ سرکس میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی لاٹھی ایک بڑی سی لیتا ہے، بہت بہت بڑی موٹی لاٹھی ہوتی ہے، وہ لاٹھی جو ہے اپنی پیشانی پر کھڑا کر دیتا ہے، ایسے اپنے سر نیچے کرتا ہے اور پھر جو ہے پیشانی پر لاٹھی رکھ دیتا ہے، اور لاٹھی بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، بالکل اسٹریٹ کھڑی رہتی ہے. تو ہم لوگ وہ سرکس دیکھ کر آئے، تو ہم لوگوں نے سوچا یار ہم بھی کیوں نہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں. انسان جو بچپن میں جو چیزیں دیکھتا ہے نا، اس کے ذہن میں فٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اسی لیے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے اور خود ماں باپ شیطان ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرشتے بنے اور ہم شیطان ہیں. اور بچہ دیکھ رہا ہے ہمیں، بچہ فرشتوں کو تو نہیں دیکھ رہا ہے، بچہ جبریل کے ساتھ نہیں ہے، بچہ دنیا میں رہنے والے 2 شیطانوں کے سامنے ہے. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ جبریل امین کا ناتی بنے. تو بچہ جب کاپی کر رہا ہے ہمیں، دیکھ رہا ہے ہمیں، تو وہ وہاں کیسے اس کی طرح کیسے بنے گا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. دس از ون آف دی موسٹ ڈینجرس ٹریجڈیز، بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے بھائی کسی مدرسے میں بھیج دو، وہاں بن جائے گا، ہم نے نہیں بنایا. تو یہ تربیت کا جو فقدان ہے بہت پیچیدہ ہے. میں یہاں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی کاپی کرتے ہیں. تو خیر ہم سب آئے وہاں سے لوٹ کے، تو ہم نے کہا یار ہم بھی کاپی کر سکتے ہیں. تو ہم سب نے جو ہے کئی دن تک وہ سرکس، چونکہ بہت ہی سب سے پہلا ہماری زندگی کا کوئی شو تھا، بہت ہی زیادہ اس نے ہمیں امپریس کیا. ہمارے علاقے میں لگا ہوا تھا تو ہم نے چوری چوری بھاگ کے اسے دیکھا بچوں کے ساتھ. تو ہم بھی جو ہے ایک بڑی سی لاٹھی ہم لوگ لے کر آئے اور ہم نے اپنی پیشانی پہ اس کو ایسے کھڑے کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. تو اب ایک بار کیا ہوا، پہلے ہاتھ میں لیا جاتا تھا، ہاتھ میں رکھ کے جو ہے پہلے اس کو سیدھ پیشانی پہ انسان اپنے لاتا تھا کہ بھئی بالکل فور ہیڈ کی اسٹریٹ آ گئی ہے، اب اس کو آہستہ آہستہ ہاتھ سے نیچے لا کے اس پہ رکھنا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، بالکل اوپر کی طرف لاٹھی لے گیا. اب پھر میں نے اپنا سر جو ہے یوں کرنا شروع کیا کہ میں اپنی پیشانی پہ لا کر اس لاٹھی کو کھڑا کروں گا. تو اتفاق سے کیا ہوا کہ جیسے ہی میں نے انگوٹھے پہ لاٹھی رکھی تھی کہ اب وہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے لا کے پیشانی پہ بالکل پلیس کر دوں گا، انگوٹھے سے پھسل گئی اور سیدھے میری پیشانی پہ آ کے وہ لاٹھی گری. تو بہت ہی سخت چوٹ لگی تھی مجھے، بہت ہی زیادہ چوٹ لگی تھی اور خون بھی بہت زیادہ آیا تھا. پورا خیر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن والدین بتاتے تھے کہ تمہیں بہت زیادہ چوٹ آ گئی تھی. تو اس کے کچھ اثرات ابھی بھی ہیں.
یعنی کہ تقریباً اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، 30 سال کا زمانہ گزر گیا، 30-32 سال کا زمانہ، لیکن ابھی بھی اس کے اثرات باقی ہیں. تو بچپن کی جو چوٹیں ہوتی ہیں یا کبھی بھی انسان کو جو بڑی چوٹ لگتی ہے تو وہ برقرار رہتی ہے، اس کے اثرات برقرار رہتے ہیں. چلیے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ذات مرۃ لعب بالقداحة صادق في غیبوبة والدیہ. ایک مرتبہ صادق لائٹر کے ساتھ اپنے والدین کی عدم موجودگی میں کھیلنے لگا. Once Sadiq started to play with the lighter while his parents were absent, were not at home. were away بھی کہہ لیجیے، were away یا were not at home یا were absent. فسقطت من يده and it fell down from his hand. یہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. وهي مفتوحة while it was open. والنار ظاهرة منها and the fire was coming from it. فاشتعل طرف ثوبه and the edges edge کے معنی ہوتا ہے نا کنارہ، and the edges of his cloth caught fire. وصرخ صراخا شديدا and he screamed loudly. وهو متألم and he was in pain. فبادر إليه أخوه وأطفأ النار. His brother hurried to him, quickly went to him and put out the fire. وذهب به إلى طبيب كان محل عيادته مجاورا للبيت, and he took him to a doctor whose clinic was next to the house. فعالجه, he treated him. وربط موضع الحرق في يده ورجله, and he bandaged the burn areas of his hand and his leg. موضع الحرق بولتے ہیں burn areas جہاں پہ جل گئے ہوں. And he bandaged the burn areas in his hand and leg. وبعد أيام نزعت أمه الرباط عن يده وساقه. And after a few days his mother removed the bandage from his hand and leg. ولكن بقي أثر الحريق فيهما. أثر کے معنی trace. الحريق مطلب fire یعنی آگ. But the traces of the burn remained there. فكان كلما رآه حزنا. So whenever he saw it, حزنا, he became sad. وعزم على ألا يلعب بالقداحة, and he determined, or he made a firm resolution or firm decision not to play with the lighter ولا بغيرها من أدوات البيت or any other household tools. أدوات البيت, household tools or accessories. تمرین دیکھیے. كون جملا استفهامية ثم أجب عليها. Make interrogative sentences and then answer them. بہت ہی سمپل قسم کا سبق تھا یہ. اس میں آپ نے ٹرانسلیشن کیا اور بہت ساری مختلف طرح کی ووکیبولری دیکھی. حسب سابق اس سبق میں بھی آپ کو ترجمے پہ بہت خاص دھیان دینا ہے. دیکھیے گرامر جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ان لمیٹڈ کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے. ایک لمیٹڈ چیز ہے تو وہی چیز بار بار آئے گی, اور کچھ خاص قسم کے کنسپٹ ہیں وہ کلیئر ہونے ضروری ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات آئی تھی کہ کوئی طالبہ تھیں, وہ جمع مؤنث سالم کا کنسپٹ نہیں سمجھ پا رہی تھیں. ضروری ہے وہ سمجھنا. تو جو میجر کنسپٹ ہیں, بہت بنیادی قسم کے کنسپٹ ہیں, ان کا سمجھنا ہر حال میں ضروری ہے, کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے عربک لینگویج. اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بار بار اسی کی پریکٹس کرنے سے, بار بار اسی طریقے کے جملوں کے آنے سے, تکرار سے, بار بار ریوائز ہونے سے, ریپیٹیشن سے تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو آج ہم یہیں روکتے ہیں اس سبق کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.